السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا ملک کون سا ہے؟ ایک ایسا ملک جو دنیا کے 22% جہاز بناتا ہے، جس کے شہر پیرس کو سٹی آف لائٹس اور سٹی آف رومانس کہا جاتا ہے، جہاں ہر سال کروڑوں لوگ آتے ہیں اور جس کے بنائے گئے رفائل طیارے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ حال ہی میں پاکستان نے ان رفائل طیاروں کو جنگی فضا میں مار گرایا۔ کیا پاکستان نے واقعی دنیا کے سب سے مہنگی ایویشن ٹیکنالوجی کو شکست دی؟ اور آخر فرانس میں ایسی کیا بات ہے کہ یہ دنیا کے نمبر 1 ٹورسٹ کنٹری کہلاتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم سیر کریں گے فرانس کی، جانیں گے اس کی تاریخ، سیاست، فوج، ٹیکنالوجی، اسلامی فوبیا اور اس کے حسین ترین مقامات کے بارے میں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹورپیڈیا اردو، جہاں تاریخ بولتی ہے۔ فرانس کا آفیشیل نام فرینچ ریپبلک ہے، لیکن دنیا بھر میں یہ فرانس کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی کل آبادی 6 کروڑ 80 لاکھ ہے، جو دنیا بھر میں 20ویں نمبر پر آتی ہے۔ اس کا کل رقبہ 5,51,000 مربع کلومیٹر ہے، جو اسے یورپی یونین کا سب سے بڑا ملک بناتا ہے۔ فرانس کی 82% آبادی شہری علاقوں میں رہتی ہے۔ اس کی سرحدیں بیلجیم، جرمنی، اٹلی، اسپین اور انگلینڈ سے ملتی ہیں۔ 2024 کی رپورٹ کے مطابق فرانس نے دنیا بھر سے 9 کروڑ سے زیادہ ٹورسٹ کو خوش آمدید کہا، جو اسے دنیا کا سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا ملک بناتا ہے۔ فرانس کی معیشت بے حد مضبوط ہے، جس کی جی ڈی پی $3 ٹریلین ہے۔ یہ دنیا کے 7ویں بڑی معیشت ہے۔ یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدن تقریباً $48,000 ہے۔ فرانس میں 1 لاکھ سے زیادہ بھارتی اور 30,000 کے قریب پاکستانی مقیم ہیں۔ فرانس کی ٹورزم انڈسٹری اسے ہر سال اربوں روپے کما کر دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایویشن انڈسٹری بھی دنیا کے صف اول میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں کی کمپنی ڈزالٹ ایویشن دنیا کے مشہور رفائل فائٹر جیٹس تیار کرتی ہے، جو موجودہ جنریشن کے جدید ترین طیارے سمجھے جاتے ہیں۔ یہ طیارے مصر، UAE، یونان، انڈونیشیا اور انڈیا سمیت کئی ممالک کو دیے گئے ہیں، اور ان کی ایک یونٹ کی قیمت $100 ملین سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ 7 مئی 2025 کی رات پاکستان نے پہلی بار ایک رفائل طیارہ مار گرایا۔ یہ کام چین کے بنائے گئے J-10C طیاروں سے کیا گیا، جو پہلی بار کسی حقیقی جنگ میں استعمال ہوئے۔ حالانکہ ان میں وہ سٹیل ٹیکنالوجی نہیں تھی جو رفائل میں ہے، پھر بھی پاکستانی پائلٹ نے نہ صرف اسے لوکیٹ کیا بلکہ تباہ کر دیا۔ اس مشن میں PL-15 میزائل استعمال کیا گیا، جو 200 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ڈاگ فائٹ پاکستان اور فرانس کے جنگی طیاروں کے درمیان ہوئی اور رفائل تباہ ہو گیا۔ فرانس کی انٹیلیجنس اور نیوز ایجنسی نے بھی اس کی تصدیق کی۔ اس واقعے کے بعد چین کی ایویشن کمپنی کے سیلز میں 30% اضافہ دیکھنے میں آیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹیکنالوجی سے بڑھ کر پائلٹ کی مہارت اہم ہوتی ہے۔ لیکن ناظرین، فرانس کی دلکشی، اس کا فیشن اور اس کی ٹیکنالوجی اپنی جگہ، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ فرانس میں ایک ایسا گاؤں بھی موجود ہے جہاں انسانوں کا داخلہ منع ہے؟ جی ہاں، نو انٹری فار ہیومن۔ یہ حقیقت ہے، فرانس کے ایک ممنوعہ گاؤں کو زون رو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو پہلی جنگ عظیم کے دوران تباہ ہو گئی تھی، اور آج تک وہاں انسان کے جانے پر پابندی ہے۔ یہ گاؤں زمین کے زہریلے پن اور تابکار مادوں کی وجہ سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ فرانس کی حکومت نے اسے ڈیڈ زون قرار دیا ہے، جہاں صدیوں بعد قدرتی زندگی واپس نہ آ سکی۔ یہ گاؤں فرانس کے روشن چہروں کے پیچھے چھپی ایک خوفناک اور خطرناک سچائی ہے، جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جنگ صرف ماضی نہیں بلکہ نسلوں تک اثر چھوڑ جاتی ہے۔ ایسے ممنوعہ گاؤں کی موجودگی ایک جدید ترقی یافتہ ملک میں ایک الگ ہی سوال اٹھاتی ہے۔ کیا ٹیکنالوجی اور ترقی کے باوجود انسان قدرت کے مقابلے میں اب بھی کمزور ہے؟ ناظرین، اگر بات کریں فرانس کے معاشرے اور کلچر کی، یہ دنیا کا سب سے سیکولر ملک سمجھا جاتا ہے، جہاں 40% لوگ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، 47% لوگ مسیح، 6% مسلمان اور باقی دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ فرانس میں اسلامی فوبیا ایک بڑا مسئلہ رہا ہے۔ 2004 میں حجاب پر پابندی، 2010 میں نقاب پر پابندی اور 2024 میں عبایا پر پابندی لگا دی گئی۔ فرانس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی کئی کوششیں کی گئیں، جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں غم و غصہ پایا گیا ہے۔ اب ذرا پیرس کی بات کرتے ہیں۔ یہ شہر دنیا کا سب سے خوبصورت دارالحکومت مانا جاتا ہے، جس کی سٹی آبادی 21 لاکھ اور میٹرو آبادی 1 کروڑ 24 لاکھ ہے۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ گنجان شہروں میں سے ایک ہے، اور اس کی راتیں روشنیوں سے جگمگاتی ہیں۔ پیرس میں واقع ایفل ٹاور دنیا کے سب سے مشہور سیاحتی جگہ ہے۔ 1887 سے 1899 کے درمیان انجینئر گستاف ایفل نے تیار کیا۔ اس کی اونچائی 300 میٹر ہے۔ یہاں سے پورے پیرس کا نظارہ کیا جاتا ہے۔ فرانس کا شہر کینز اپنی خوبصورت بیچز کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ یہاں ہر سال فلم فیسٹیول بھی ہوتا ہے۔ یہاں لوور میوزیم دنیا کا سب سے بڑا آرٹ کلیکشن موجود ہے۔ یہاں اگر آپ ہر آرٹ ورک کو صرف 30 سیکنڈ دیکھیں تو پورا میوزیم دیکھنے کے لیے 100 دن لگ سکتے ہیں۔ فرانس کے آرکیٹیکچر، فیشن اور کلچر نے پوری دنیا کو متاثر کیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ملک فن، ادب اور حسن کا استعارہ بن چکا ہے۔ آخر میں ایک سوال آپ سے،
کیا آپ کے خیال میں پاکستان نے جو کام کیا وہ دنیا کے لیے ایک سبق نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے دفاع، اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے پیلٹس پر فخر کر سکتے ہیں؟ فرانس جیسے ملک کی ٹیکنالوجی کو شکست دینا کوئی معمولی بات نہیں، یہ دنیا کے لیے ایک نیا باب کھل چکا ہے۔ اگر آپ فرانس کے بارے میں یہ ڈاکومنٹری پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل ٹور پیڈیا اردو کو۔